پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کون سی کوئی آمروں والی پارٹی ہے یا ہماری کون سی میاں نواز شریف والی مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے. یہ ایک جمہوری جماعت ہے اور اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے. دیکھیں نا باقی پارٹیاں موروثی پارٹیاں ابھی میرے دونوں بھائی میرے ساتھ ہیں, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم صفدر, حمزہ شہباز, سلمان شہباز, اسی طرح سو آن ان کے آگے بچے. اس طرح پیپلز پارٹی دیکھ لیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید بی بی, پھر آگے آصف علی زرداری صاحب, پھر آگے بلاول صاحب, باسوا بی بی. یہ ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوری جماعت کے اندر اختلاف رائے میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا حسن ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھ لیں ہمارے تو پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ ہماری اسٹرینگتھ ہیں. ہم کوئی ایسا فیصلہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی کے خلاف ہے یا میرٹ سے ہٹ کے ہے, وہ تو خود اتنا کرٹیسزم کرتے ہیں اخلاق بھائی کہ آپ کا ٹویٹر جا کے آپ دیکھ لیں ذرا. ایون جو جلسہ کینسل ہوا ہمارا جو اسلام آباد والا, وہ اتنے نالاں تھے, اتنے وہ دکھی تھے, اتنے وہ میں سمجھتا ہوں غمزدہ تھے کہ انہوں نے تو ہماری ٹوٹل ٹویٹر پہ اس دن وہ بیشنگ ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی خان صاحب کا پیغام آیا کہ اور باہر آ کر بتایا گیا کہ جی یہ جلسہ جو کچھ بتایا گیا ہمیں کہ یہاں لاشیں گریں گی, یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, دوسرا 9 مئی ہو جائے گا, وہاں پہ مذہبی جماعتیں آئی ہیں, تو ساتھ ہی ہمارے ورکرز نے اون کیا. تو یہ لاہور والے جلسے اس لیے یہ اختلاف رائے جو ہے نا ہم جمہوریت کا حسن سمجھتے ہیں, اس سے جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ایک ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ظاہر جب لیڈر ہمارا جیل میں ہے, ایکسیس بہت کم ہے, ایشوز تو ہیں نہیں. اب بس اب نہ کہیے گا ایکسیس کم ہے. صبح 7 بجے آپ لوگ جا کر آرام سے ملاقات کرتے ہیں, ملاقات کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. اخلاق میں بڑے آپ نے ذوق نام ہے ہماری. کس نے ملاقات کروائی؟ وہی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے پلے کچھ نہیں رہ گیا, جو جلسہ نہیں کر سکتے. ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی نہیں ساری سامنے کہ 7:30 بجے کون جیل کھول سکتا ہے, کون لے کے جا سکتا ہے, کون خان صاحب کو. انہوں نے دیکھا کہ جب عوام کا سیلاب آ رہا ہے, کام پہ ٹانگ گئی جائیں جی, تو پھر مان لیں آپ نے ڈکٹیشن قبول کی. سن نہیں میں بتاتا ہوں کیوں. بہت اچھا سوال آپ کا اخلاق بھائی. خان صاحب نے ہمیشہ کہا سب سے پہلے پاکستان. جب خان صاحب کو یہ نقشہ کھینچا گیا تو خان صاحب نے کیا کہا؟ اس نے کہا ظاہر ہے ہمارا پولیٹیکل نقصان ہوگا اگر یہ صورتحال اسلام آباد کے اندر کہ اسلامی مذہبی جماعتیں آ چکی ہیں, خون خرابے کا ڈر ہے, تو اس لیے ہمیں اس کلیش سے بچنا ہے. وہ اسٹیٹس مین ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج 1 سال ہو گیا ہے, حکومتیں لینی ہوں, ہمیں تو پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد حکومت دینے گئی تھی اخلاق بھائی کہ ہماری میجورٹی تھی. انہوں نے کہا نہیں, ان کا ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. جہاں تک 27 کے جلسے کی بات ہے وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ہم نے اجازت لی دوبارہ ہائی کورٹ سے. پہلے تو یہ مارشل لا والے حالات نہیں تو اور کیا ہیں بھائی. آپ اجازت لیتے ہیں انتظامیہ سے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور درخواست دی جاتی ہے, ایون دی بھی نہیں جاتی تھی, وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملی 2 سال کے اندر. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 27 تاریخ کی, آج ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. ڈی سی اے سی ہمیں اجازت نہیں دے رہے. ہم اپنے پلان کیا کیا ہے, اس کو مؤخر کیا ہے. کل ہم کنٹیمپٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ میں اور ریکویسٹ کریں گے ہائی کورٹ کو کہ ہمیں 8 ستمبر کے بعد جلسے کی ڈیٹ دی جائے. 8 ستمبر ہمارا فوکس ہوگا, اب اس کی تیاریاں کریں گے. 8 ستمبر کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں ہم جلسہ کریں گے. چلے 8 ستمبر کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ پھر کہاں نہیں 8 ستمبر میں کے بعد ہم جلسہ لاہور والا پہلا کریں. چلے اور ہر ضلع لیول پہ جائیں گے. میں علی گور صاحب کی طرف چلتا ہوں. علی گور صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ دوبارہ گنتی سے متعلق جو کیس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس میں آپ کی درخواست خارج کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ نے آرو کو درخواست نہیں دی, تو اب اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ظاہر ہے عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں جو بھی ہم نے اپنے ثبوت پیش کیے, اگر عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہمارا اپیل کا رائٹ ہے وہ ہم استعمال کریں گے. تو آپ نے آرو کو درخواست دی تھی؟ جی بالکل دی تھی اور اس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں اور وہ ہم عدالتوں کو دکھائیں گے. اور اگلا دوسری بات یہ ہے اگلا پلیٹ فارم جو بھی ہوگا جو ہمارے وکلا مشورہ دیں گے اس کے مطابق طے کیا جائے گا. جی دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جلسے کے بارے میں, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ انقلاب ہے جو 2 گھنٹے کے لیے شروع ہوتا ہے 2 گھنٹے کے بعد کینسل ہو جاتا ہے. یہ وہ انقلاب ہے جس میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک مذائقہ خیز ایک بھوک ہڑتال کی جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں پر تکیہ لگا کے جن کا لیڈر جیل کے اندر ہو, اگرچہ اس کے اوپر انتہائی وہ سنگین قسم کے الزامات ہیں, اور وہ باہر بیٹھ کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ہے
وہ کرتے ہوں، بھوک ہڑتال کرتے ہوں، اور ایک آدمی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ انجوائے کر رہا ہو اور ایک تقریریں کر رہا ہو کہ جناب وہ چوڑیاں ہم پہن لیں گے اگر ہم نے جلسہ نہ کیا. اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ چوڑیاں کس نے پہننی ہیں، انقلاب کس نے لانا ہے. دوسری طرف دیکھ لیں تو خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر بندہ بات بات کی بولی بول رہا ہے اور ان کا شرادہ بکھر چکا ہے. یہی وجہ ہے. تو علی گوہر صاحب آپ لوگ اجازت دیں ان کو، کہیں جائیں جلسہ کریں، آپ نے کیوں روکا ان کو؟ اس طرف بھی آتے ہیں. ان کو بتائیں کہ جو انقلاب ہیں وہ جلسوں کی اجازت لینے سے نہیں آیا کرتے. انقلاب جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اجازت انہوں نے حکومت سے مانگی ہے. حکومت سے مراد یہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ وہاں کی ہوتی ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھتی ہے کہ کس جگہ پر کس کو اجازت دینی ہے یا کس کو نہیں دینی، یا اس میں کیا دشواریاں اور کیا قانونی مسائل ہیں اور کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود انقلاب لانے والے اجازت تھوڑا مانگتے ہیں. تو یہ تو بڑی مثالیں میں آتا ہوں بس صاحب، میری بات مکمل. یہ بڑی بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے تھے. ان سے پوچھیں کہ بنگلہ دیش میں جو بقول ان کے انقلاب آیا ہے تو وہ انہوں نے کس ہائی کورٹ سے اجازت لے کر وہ یا کس سپریم کورٹ سے اجازت لے کر وہ انقلاب آیا ہے. دوسری بات یہ ہے، اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک شر پسندوں کا ٹولہ ہے اور جب بھی ان کو اجازت دی گئی ہے انہوں نے پاکستان میں انتشار پھیلایا ہے، انہوں نے پاکستان میں توڑ پھوڑ کی ہے. ٹھیک ہے، ویسے علی گوہر صاحب میں بسا صاحب سے جواب لے لیتا ہوں نا، لیکن یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں، آپ پرووک کرنے والی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ تو پرووک کرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو وہ حقائق ہیں. یہ میں کوئی آنے والے وقت کی پریڈکشن نہیں کر رہا. یہ تو جو کچھ یہ کر چکے ہیں، مثال کے طور پہ جو انہوں نے اسلام آباد میں ایک جلسے کی اجازت لی تھی اور سپریم کورٹ کے اندر انڈر ٹیکنگ دی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگائی. یعنی آپ سمجھتے ہیں ماضی کے کردار کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں ملی اور بھی وجوہات بتائی گئی. میں قادر میں تو خیر صاحب لائن پہ ہمارے ساتھ میرا ایک سوال بھی لیتے جائے نا. چلیں وہ تو جلسہ جو تھا جو اسلام آباد والا تھا وہ تو خان صاحب نے منت ترلا کر کے حکومت بالکل چاہے گی اگر وہ مطلب ہے ہمیں پتا ہو کہ یہاں پر ایک انتشار یہ خود ہی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم تو ان کو موقع دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ خود اناؤنس کریں، اور انہوں نے خود اناؤنس کیا. لیکن ان سے پوچھیں کہ لاہور کا جلسہ ان سے کس نے کینسل کروایا؟ اس سوال کا ان کے پاس کہ یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی عوامی میجورٹی. میں بسا صاحب سے لے لیتا ہوں، مجھے موقع دیں، میں بسا صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. اور بھی سوال ہیں، یہ دم دبا کے بھاگ چکے ہیں، یہ میدان سے دم دبا کے بھاگ چکے ہیں. یہ 3 سے 5 والی بھوک ہڑتال والی پارٹی ہیں.